کہتی ہے ایک لڑکی کہ مجھے اللہ کے نام پڑھنے کی عادت ہے، میں پڑھتی رہتی ہوں، حتیٰ کہ میرے ایام حیض بھی آ جائیں تو اس میں بھی میرے منہ سے وہ نام نکل جائے، کوئی بات نہیں، پڑھ ایام حیض میں اللہ کے نام پڑھ سکتی ہو، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی، یا قیوم، سب پڑھ سکتی، کلمہ شریف پڑھ سکتی، کوئی بنا نہیں، اس لیے گھبرانے کی کوئی بات ہی نہیں، بالکل پڑھا کرو۔ دیکھیں نا، اصل میں یہی ہے کہ جب ایک چیز کی عادت ہو جاتی ہے نا، ہمارے اپنے علاقے میں تھے ایک حافظ صاحب، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے، تو اس کو قرآن شریف پڑھنے سے عشق تھا، بہت بڑے اس زمانے میں بڑے حافظ، مجھے انہوں نے خود ایک دفعہ فرمایا، کہنے کہ مکی صاحب اب تو میں مجبور ہو گیا ہوں کہ میں حمام میں جاتا ہوں نا تو کپڑے سے زبان کو پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں، اگر نہ پکڑوں تو پھر قرآن کی آیت نکل جاتی ہے، اب میں حمام میں بیٹھ کے کیسے قرآن پڑھوں؟ تو اس وجہ سے بیٹی اگر تم پڑھتی ہو تو خدا کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہاری زبان پہ گانوں کے بجائے، بے حیائی کے بجائے، گندی باتوں کے بجائے اپنے نام زبان پہ رکھے ہوئے ہیں، پڑھا کرو جتنا مرضی ہے پڑھو، درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز والا بھی، اس کے علاوہ بھی۔ شادی سے پہلے یہ کئی دفعہ تم نے پوچھا ہے، کتنے دفعہ پوچھو گے آخر کہ شادی سے پہلے مجھے لڑکی والے پیسے دیں، وہ تمہیں کیوں پیسے دیں؟ وجہ اس سے ولیمے کرنے کا کیا؟ ولیمہ تم نے اپنے پیسوں سے کرنا ہے کہ لڑکی کے پیسوں سے کرنا ہے؟ یعنی لڑکی بھی ان کی، پیسہ بھی ان کا، ولیمے کے پیسے بھی ان کے، ماشاءاللہ تمہاری ضرورت رہی ہے، اس کا مطلب ہے لاٹری نکل آئی، بالکل ناجائز ہے ان سے پیسہ لینا۔ کہتی ہے ہماری نانی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دوا نہ کھایا کرو، کیونکہ بسم اللہ پڑھنے سے برکت ہوتی ہے، تو پھر دوائیاں کھانے میں ہی برکت پڑ جائے گی، تو بسم اللہ میں شفا نہیں ہوتی ہے، تمہیں دوسری حرکت یاد ہے، اس کی برکت یاد نہیں ہے، برکت پانی میں ہوگی، دوائیوں میں کیوں ہوگی؟ وہ تو شفا کے لیے آپ پڑھ رہی ہیں، بس نانی ہے نا، عالم تھوڑی ہے، یہی نانیاں تو ہیں جن نے گھر برباد کیے ہیں۔ جو کھلم کھلا بدعت کرتے ہیں، مسجد بنا رہے ہیں تو اس میں چندہ نہ دیں، چندہ وہاں لگائیں جہاں دین کا سیدھا کام ہو۔ قرضہ زیادہ ہے، اس کا علاج ہے کہ استغفار زیادہ پڑھو۔ بہرحال ایک بندہ بچپن میں جل گیا تھا، اس کی داڑھی نہیں آتی، اللہ کی مرضی ہے، کیوں گھبراتا ہے؟ اللہ کی مرضی، اللہ چاہیں گے تو آ جائے گی، نہیں آتی تو نہ آئے، اس پر تو کوئی گناہ نہیں، وہ تو چاہتا ہے نا، لیکن نہیں رکھ سکتا بیچارہ۔ آپ نے کیری ڈبہ رکھا ہوا ہے مزدوری کے، اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی، کہتے جی کہ میں نے ایک مولوی صاحب کی تقریر سنی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ 12 ربیع الاول میں جھنڈیاں لگانا جو ہے نا، جو ہم جھنڈیاں لگی ہیں، اللہ کی سنت۔ اچھا، اللہ کی بھی سنت ہوتی ہے؟ اللہ کے بندے، سنت نبی کی ہوتی ہے، جس کو اتنا پتہ نہیں کہ اللہ کی سنت ہے۔ سنت اللہ یعنی اللہ کا طریقہ تو کہہ سکتے ہو کہ اللہ نے حکم دیا تھا جبریل کو کہ جا کے جھنڈیاں لگاؤ۔ اچھا، تم نے جبریل کو دیکھا تھا یا خدا کو دیکھا تھا جب وہ جھنڈیاں لگا رہا تھا، یا جھنڈیوں کو دیکھا تھا؟ کس نے دیکھا تھا؟ اتنا بڑا جھوٹ، اور وہ بھی نبی پر اور خدا پر۔ اللہ نے حکم دیا میرے نبی پہ درود پڑھو، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک۔ اللہ نے یہ حکم نہیں دیا کہ جھنڈیاں لگاؤ۔
میں نے کہیں پڑھا تھا کہ حضور صرف چہرہ مبارک کے علاوہ پورے جسم پر نور لگاتے تھے. کیا معنی نور لگاتے تھے؟ پتہ نہیں کیا تم نے پڑھا تھا، مجھے تو سمجھ نہیں آیا تم نے کیا پڑھا تھا اور حضور کیا لگاتے تھے. اگر ہم بیت الخلاء میں بیٹھے ہیں اور چھینک آ جائے وہاں الحمدللہ نہیں کہہ سکتے. میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو جزا دے. اولاد بھی نہیں ہے، علاج بھی کرائیں، اور قرآن میں جو دعا ہے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین یہ پڑھا کرو. میرے ابو کے پورے جسم کے بال گر گئے ہیں، اب عمرے پہ آئیں تب بھی اس طرح پھروا دیں چاہے گنجے ہوں. اللہ کو بالوں کی ضرورت نہیں ہے، تعمیل حکم ہے کیسے گردن جھکا دی. اگر سفر میں ہم تھے، عصر مغرب عشاء کی نمازیں قضا ہو گئیں، پھر ہم ان کو اکٹھا قضا پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں پڑھ سکتے ہیں. میری شادی کا سبب نہیں بن رہا، 3 دفعہ سورۃ الرحمن روزانہ پڑھ کے دعا کیا کرو. 3 سال شادی کو ہو گئے، اولاد نہیں ہو رہی، تو اللہ سے دعا مانگو رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اور میاں بیوی چیک اپ کراؤ نقص کس میں ہے اس کا علاج کرو. ایک آدمی کہتا ہے کہ شادی سے پہلے زنا کرنا چاہیے، اس پہ لعنت بھیجو. اللہ نے زنا کو حرام کیا، وہ کہتا ہے پہلے ٹیسٹ کرو یعنی بیوی کیسی ہے، بڑا بدبخت ہے وہ. اور پھر ایسی بیوی جو بغیر نکاح کے زنا کرائے گی وہ پھر تمہاری بیوی وفادار بن کے رہے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ہدایت دے اور کیا کریں. میری لڑکی کا مہر 21,000 روپیہ ہے، وہ کہتی ہے کہ 5,000 ایک یتیم لڑکا مدرسے اس کو دو، 5,000 غریب رشتہ دار ہیں ان کو دو. ٹھیک ہے، جیسے وہ کہتی ہے دے دو. کل مال اس کا خالص حلال کا پیسہ ہے، وہ جہاں لگانا چاہے لگائے. میرا بیٹا جوان ہے، میں پہلے اس کی شادی کروں یا حج کروں؟ پہلے حج کر لو، شادی تو ہوتی رہے گی نا. آج تک نہیں کی تم نے، اب حج کے وقت تمہیں شادی یاد آ گئی ہے اس کی. وطر میں دعائے قنوت نہ پڑھے، سجدہ صاحب ہے. مکڑی کو نہیں مارنا چاہیے، ویسے شکار کرنا جائز ہے. کہتے جی دلہن اپنے شادی کے دنوں میں پیلے رنگ کے کپڑے پہن سکے، پیلے پہنے، نیلے پہنے، لال پہنے، اس میں کیا ہے؟ داماد اپنی ساس کے ساتھ حج پہ آ سکتا ہے. صدقہ مسجد کی طرح صدقہ لگ سکتا ہے، زکوٰۃ تعمیر میں نہیں لگتی. ایک شخص جابت کی حالت میں ہے. جابت کیا؟ مجھے نہیں پتا کیا لکھا آپ نے. حضور نے عمر ابن یاسر نہیں، عمار ابن یاسر، تمہیں نام ہی نہیں آتا، تقتلہ الفئۃ الباغیہ کہا تھا. بالکل. تو اس سے کیا ہو گیا؟ حضرت امیر معاویہ نے خود قتل کیا ہے. حضرت علی کے ہاتھوں میں تو کئی صحابہ قتل ہوئے. پھر نماز میں اتحیات ایسا پڑھنی چاہیے. میت کے گھر والے مہمانوں کو، ہاں مہمانوں کو تم کھلاؤ، میت کے گھر والے نہ کھلائیں. میرا پتے کا آپریشن ہوا ہے، میرے داماد کا ایکسیڈنٹ، اللہ سب کو شفاء کاملہ عطا فرمائے. پسینہ سوکھنے سے پہلے مرد کی مزدوری لوٹانا، یعنی مانا ہے کہ جلدی دو. حکم یہ ہے، یہ مانا تھوڑا ہے کہ انتظار کرو پسینہ خشک ہو جائے. ہوئی سردی کا موسم، اس کو پسینہ نہ آئے تو مزدوری نہ دو کہ بھئی اب تمہیں پسینہ آئے نا پھر آگے لے جانا.
کیوں گھڑتے رہتے ہو مسئلے؟ جو مالک پیسے نہیں دیتے قیامت میں پکڑے جائیں گے۔ حج اور عمرے پہ آنے سے پہلے رشتہ داروں کو ملنا چاہیے، ملنے تو اچھی بات ہے، تاکہ کوئی حقوق ہیں، کوئی حقوق العباد ہیں تو معاف کروا لیں۔ مرد اپنے گھر میں عورتوں کی جماعت کرا سکتا ہے، ہاں اپنی عورتوں کی، لوگوں کی عورتوں کی نہیں۔ عمرے والوں کے لیے طواف الوداع واجب ہے ہی نہیں۔ آب زمزم کو بیگ میں چھپا کے لے جاؤ یا سر پہ رکھ کے لے جاؤ، اس میں میرا کیا تعلق ہے؟ میرے دل کی 3 IRTs بلاک ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میں لاہور سے احرام باندھ کے آیا، جدہ میں جب میں واش روم میں گیا تو میں نے دونوں چادریں اتار کے پھر میں نے وضو کیا، کوئی بات۔ احرام کی حالت میں بھول کے خوشبو والے صابن سے ہاتھ دھوئے تو 2 ریال خیرات کر دو۔ اگر ہم صرف زیارت کرنے کے لیے مسجد جیرانہ جائیں تو احرام ضروری نہیں ہے۔ ایک آدمی کچھ رقم دے کر اپنے والد کے لیے عمرہ کرائے، جائز ہے، عمرہ کرائے، حج کرائے۔ احرام کی حالت میں نے الائچی کھا لی، دم تو نہیں پڑے گا لیکن صدقہ کر دو کچھ۔ بہرحال یہ جو عورتوں کے مسائل آپ پوچھتے ہیں نا، یہ بہتر ہے اللہ کے حرم میں ایسے غلیظ قسم کے سوالات نہ کیا کریں۔ میں تو مجبور ہو جاتا ہوں نا جواب دینے کے لیے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ جی ہماری پرچی کا جواب ہی نہیں دیا، ورنہ یہ ایسے سوالات ہوتے ہیں جو کرنے والے کو شرم آنی چاہیے، اور اگر مجبوری ہو تو پھر علیحدگی میں آ کے خود سوال پوچھ لیا کریں۔ میں مکے میں کام کرتا ہوں، گھر والے بیماری اچور کی وجہ سے اکثر بیمار ہوتے ہیں، کوئی جن شن کا اثر نہیں ہے، انسان ہیں، بیماریاں آتی ہیں۔ بہرحال سورۃ البقرہ گھر میں تلاوت کیا کرو۔ نماز میں دل نہیں لگتا، دل لگنا نہیں، ہم نے تعمیل حکم کرنی ہے، ہم نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرنی ہے، اور نماز پڑھتے پڑھتے خود بخود انشاءاللہ دل لگ جائے گا۔ عرفات کا میدان میدان حشر نہیں ہوگا، میدان حشر شام ہوگا۔ عورتوں کی نماز جنازہ بالکل ہے، ان کی بھی پڑھی جاتی ہے، عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ نبی نے صلی اللہ حجۃ الوداع کا خطبہ جبل رحمت پہ نہیں دیا، نہ مسجد نبوی میں الگ حج کا خطبہ، وہ جو حجۃ الوداع والا خطبہ ہے وہ جبل رحمت کے دامن میں اونٹنی پہ کھڑے ہو کے دیا۔ طواف اور صفا کے دوران میں فوٹو نکالنا، ویڈیو بنانا بالکل ناجائز ہے۔ بلا وجہ تم اللہ کے گھر میں فوٹو بنانے تو نہیں آئے ہو نا۔ حجر اسود پر بھی لڑ جھگڑ کے بوسہ نہ دیں، دور سے اشارہ کر دیں۔ ناپاک کپڑا ایک دفعہ بھی دھونے سے پاک ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس پر اثر باقی ہو دوبارہ دھوئیں۔ 5 نمازیں اگر قصر ہیں، ظہر میں 2 پڑھیں گے، عصر میں 2 پڑھیں گے، مغرب میں 3 پڑھیں گے، عشاء میں 2 پڑھیں گے۔ کعبے کو چومنا منع ہے، حجر اسود کو چومنا سنت ہے۔ عورتوں کو اپنے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے، لیکن چونکہ چند دنوں کے لیے وہ مکے مدینے آتی ہیں تو ان کو منع بھی نہیں کرنا چاہیے حرم سے۔ ایک عمرہ، ایک طواف، ایک کے لیے۔ صلاۃ التسبیح پڑھنا جو ہے روایت ضعیفہ سے ثابت ہے، کوئی بات نہیں، پڑھا کریں، فضیلت ہی ہے نا۔ دم کا گوشت حدود حرم میں تقسیم کیا جائے گا، باہر نہیں۔
جو فوت ہو گئے ان کے لیے بھی آپ حج کر سکتے ہیں، عمرہ کر سکتے ہیں۔ عورتیں اپنے ایام کو روکنے کے لیے کوئی دوائی استعمال کریں، کر سکتی ہیں۔ بہرحال جس کے لیے بھی آپ عمرہ کریں گے، طواف کریں گے، ثواب دیں گے، انشاءاللہ ان کو ثواب دے گا۔ عمرے کے طواف میں تیسرے چکر میں اشارہ بھول گیا، کوئی بات نہیں، واپس آنے کی بھی ضرورت نہیں۔ نماز جمعہ کے دوران میں جب امام صاحب ہم التحیات میں بیٹھے تھے، میں نے درود تو پڑھ لیا، اب امام نے سلام پھیر دیا تو میں نے بھی پھیر دیا، دعا نہیں پڑھی، کوئی بات نہیں، اب امام کے تابع ہیں۔ عمرے کے طواف کے دوران مقام ابراہیم کو ہاتھ نہ لگائیں، لگ گیا تو اللہ معاف کرے۔ کچھ لوگ کفن کے اوپر یا میت پر زمزم کا پانی چھڑکتے ہیں، یہ کوئی بدعت ہے، جن لوگوں کے پاس نہیں ہوتا وہ کیا کریں۔ میں مکے میں رہتا ہوں، بیوی والدہ ہمشیرہ کو شادی شدہ ہے، بلوانا چاہتی تھی کہ وہ کٹھے آ جائیں۔ عمرے کے لیے الوداعی طواف نہیں ہوتا۔ مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت اگر واجب طواف پڑھنے ہوں تو پڑھ سکتے ہیں۔ حنابلہ کے نزدیک یہ مستحب ہے، حنفی مسلک میں افضل ہے کہ مغرب کے بعد پڑھیں۔ اگر قربانی کے جانور میں ہم عقیقے کا حصہ بھی رکھ لیں ہو جائے گا، لیکن بہتر یہی ہے عقیقے کے 2 بکرے الگ ہوں۔ بھینس کی بھی ہو سکتی ہے، گائے کی بھی ہو سکتی ہے۔ پاکستان سے آئے ہیں، 6 دن مکے میں رہے، مدینے گئے، پھر پتہ نہیں اب شروع ہو گئے، اب حرم میں آئے، انٹرویئر کا استعمال شروع کیا عمر کے وقت سے۔ مجھے نہیں پتہ کس بات کے قطرے شروع ہو گئے، آپ نے وضاحت تو کی نہیں۔ قطرے تو عورت کو بھی آ سکتے ہیں، مرد کو بھی، مجھے کیا پتہ لکھنے والا کون ہے۔ میری یہ شادی کو 10 سال ہو گئے، پہلے بتا چکا ہوں، وہی دعا کرو۔ ایک عورت نے مدینہ منورہ کے میقات سے احرام کی نیت کی، ایام حیض تھے، مکے میں آ گئی، 2 دن کے بعد خون رک گیا تو غسل کر کے عمرہ کر لی۔ اس کی عادت کتنے دن تھی؟ اگر عادت تھی 6 دن اور 2 دن کے بعد کر لیا، دم پڑ گئی۔ طواف کی نیت کی، ایک چکر لگایا، بخار ہو گیا، بیٹھ گئی، ٹھیک ہے، جب ٹھیک ہو جاؤ پھر طواف کرو۔ مسجد نبوی میں 40 نمازیں پڑھنا فضیلت ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ بال کاٹنے سے پہلے ہاتھ دھو لیے صابن سے، 1-2 ریال خیرات کر دینا۔ دم کے پیسے نہ ہوں تو انتظار کرے، جب اللہ دے گا تو کرے گا۔ بہت گناہگار ہوں، ہر بندہ گناہگار ہے، کلنا خطاؤون وخیر الخطائین التوابون۔ استغفار زیادہ پڑھا کرو۔ طواف کیا، صفا مروا نہیں دوڑا، احرام بھی کھول دیا، سر بھی منڈوا دیا، دم پڑ گئی۔ آب زمزم سے وضو ہو سکتا ہے، غسل بھی ہو سکتا ہے۔ پراسٹیٹ کی مجھے بیماری ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، دعا کے لیے کر سکتے ہیں ہم۔ ایک کار 10 لاکھ ہے نقد میں، 5 مہینے میں 15 لاکھ، وہ جائز ہے۔ میں بہت زیادہ مقروض ہوں، استغفار پڑھا کرو۔ میں نے موٹر سائیکل 40,000 میں خریدا، 6 مہینے میں ادھار میں 60 میں بیچ دیا، ٹھیک ہے۔ زندہ کے لیے بھی عمرہ جائز ہے۔ مسجد نبی سے احرام باندھا تو ہمارے لیے مسجد قباء جانا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں۔ مدینے سے واپسی پر ہم نے مغرب عشاء اکٹھی پڑھ لی، اللہ قبول فرمائے۔ ہر بار عمرہ کرنے کے لیے اب احرام دھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ مسلمانوں کی کیفیت بھی بدلے گی۔ اب اگر چاہے نہ بھی بدلے تو عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں تو اسلام کا ہی غلبہ ہوگا۔
محمد نواز بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ محمد لطیف شہبار جو بھی بیمار ہیں اللہ شفا عطا فرمائے۔ کافی عرصے سے آنکھوں کی بینائی سے محروم ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ یہاں جنازہ کہاں رکھ کے پڑھتے ہیں؟ جب جنازے کا وقت ہے جا کے دیکھ لو کہاں رکھا ہے۔ ہمارے چند ساتھی پاکستان سے کام کے لیے آئے جیرانہ، انہوں نے ایک ہفتے کے بعد عمرہ کیا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ ہر نماز کے بعد طواف کرتے ہیں، مغرب کے بعد آپ کا بیان سنتے ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ ویسے دین سیکھنا جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے، طواف تو نفلی عبادت ہے۔ میرے دادا مصری اللہ فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ اگر کوئی آدمی بغیر داڑھی کے ہو اور حضور کے روضے پہ سلام پڑھے، بہرحال بے ادبی ہے، لیکن دعا کرو اللہ اسی حاضری کی برکت سے اس کو داڑھی رکھنے کی توفیق دے دے۔ باقی اور ہمارے گناہ تھوڑے ہیں، صرف داڑھی پر آپ کی نظر ہے۔ ہمارے ملک میں دیوبندی اور بریلوی ایک دوسرے کا جنازہ نہیں پڑھتے، اللہ ہدایت دے۔ کہتے ہیں جی آپ کی جو حضرت احمد لدھیانوی صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، کیا بات چیت ہوئی؟ کس بات کا؟ یعنی کون سا؟ ہم نے کوئی رشتہ داری طے کرنی تھی؟ ہمارے بھائی ہیں، ہم روز ملتے ہیں۔ زاہد الراشدی نے لاہور میں شیعہ کی امامت کرائی، نماز تو زاہد الراشدی نے پڑھائی ہے نا، شیعہ نے پیچھے پڑھی ہے تو ان کی نہیں ہوگی۔ زاہد الراشدی کا کیا ہوا؟ اس کا تو کچھ نہیں بگڑا۔ یہ تو ان سے پوچھا نا کہ تم نے زاہد الراشدی کے پیچھے نماز کیوں پڑھی؟ رکن یمانی یمن کی طرف اشارہ ہے بس۔ اللہ کے بندے، بندہ بھائیوں کو ملتا ہے، دوستوں سے ملتا ہے، علماء سے ملتا ہے، اب اس سے ہماری کیا بات چیت ہوئی؟ اس سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ کاشف خلیل ہیں، بارہ اللہ سب کے حاجات پوری فرمائے۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مواجہہ شریف میں کھڑے ہو کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ پڑھے تو حضور سنتے ہیں۔ میری ماں زندہ ہے، وہم کی مریض ہے، سفر نہیں کرتی، تو ان کے لیے آپ عمرہ کریں، ان کے لیے آپ حج کریں۔ ہر چکر میں حجر اسود کا اشارہ سنت ہے۔ احرام کی حالت میں سگریٹ پینا ڈبل حرام ہے۔ اسلام میں شرعاً کتنی شادیاں کر سکتے ہیں؟ 4 کر سکتے ہیں۔ ابھی تو ہمارا اپنا ایک ساتھی مولوی ہے، اس نے کہا کہ 18 بھی کر سکتے ہیں۔ تو میں نے اس سے پوچھا ٹیلی فون پہ، میں نے کہا شریف آدمی، انہوں نے کہا حضرت مانا یہ ہوتا ہے کہ شادی کرو دوسرے دن طلاق دے دو پھر اور کر لو، گھر میں تو ابھی ایک ہی بیوی ہے نا، 4 نہیں ہوئی، یہ تو 2-3 دن کا حلالہ ہے۔ میں نے کہا کوئی شرم کرو، تم ایک بڑے باپ کے بیٹے ہو، اور خود بھی بڑے عالم ہے وہ لڑکا، اس کے والد تو خیر بہت بڑے عالم تھے، اور یہ خود بھی الحمدللہ کم عالم نہیں ہے، لیکن حلالے کے مسئلے پر وہ ڈھیلا ہے بیچارہ، اللہ ہدایت دے۔ بلکہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ لاہور میں میں نے اس سے تو نہیں، ایک اور دوست ہے، اس کو میں نے کہا یار میں نے سنا ہے تم بڑا حلالہ شلالہ کرتے ہو، عورتیں آتی ہیں تمہارے پاس، تم 2 دن 3 دن 4 دن کے لیے نکاح کر لیتے ہو پھر طلاق دے دیتے ہو، یہ سارے حلالے تم نے خود کرنے ہیں یا ہمارے لیے بھی کوئی انتظام ہو سکتا ہے؟ میرا دوست ہے بہت بڑا عالم، مذاق کیا
میں تقریر کر رہا تھا تو آ گیا میرے کان میں کہنے لگا جو حلالے کے لیے میں نے بلا لیا تقریر ختم کرو. میں نے کہا شرم کرو بھائی, میں نے تمہارے ساتھ بھائی سمجھ کے مذاق کیا تھا. تو اس لیے دعا کرو اللہ ہدایت دے. اور میرا ایمان ہے جس دن پیر اور مولوی ٹھیک ہو گئے نا پوری دنیا ٹھیک ہو جائے گی. اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ حل افسد الدین الا الملوک سوء احبار و رہبانھا. اور میں دین کو خراب کرنے والی 3 طاقتیں ہیں, بادشاہ, صوفی اور مولوی. یہ ٹھیک ہو جائیں سب. ایک بادشاہ ٹھیک ہو نا جی, مجال ہے کہ لوگ پھر غلطی کریں, عدل ہو جائے گا. اگر بادشاہی نماز نہ پڑھے تو رعایا نے مٹی نماز پڑھنی ہے. یا علی مدد کہنا اگر حضرت علی کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتا ہے تو کافر ہے. اچھا پتہ نہیں, مجھے تو آج تک یہ مسئلے سمجھ نہیں آئے, لدھیانوی صاحب سے خیر پوچھوں گا انشاءاللہ کبھی, کہ یہ حضرت علی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں. عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی جو ہیں وہ حاجت روا بھی ہیں, مشکل کشا بھی ہیں, اور باقاعدہ انہوں نے ناد علی کے نام سے وظیفہ بھی رکھا ہوا ہے, اور یہ بڑے شوق سے پڑھتے ہیں علی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی ابناہما والفاطمہ. تو انہوں نے حضرت حسین کی مشکل کیوں نہیں حل کی؟ یعنی اپنی اولاد میدان قرب و بلا میں مظلوم شہید ہو گئے, حضرت علی تشریف بھی نہیں لے گئے, جنازے پر بھی نہیں گئے. تمہاری مدد کے لیے آ جاتے ہیں کرکٹ کھلوانے کے لیے یا کبڈی کھلوانے کے لیے. خدا کا خوف کرو. ایک تو ہے نا کہ شرعاً کفر ہے, لیکن کوئی عقل بھی تو ہوتا ہے نا. مشکل کشا وہ ہوتا ہے جس پہ کبھی خود مشکل نہ پڑے. جس پہ خود مشکلیں پڑتی ہوں وہ دوسروں کا مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے؟ احناف کے نزدیک جنازے میں ہاتھ اٹھانے کا تکبیر کے وقت حکم نہیں ہے. آب زمزم کا پانی گھر لے جائیں, کیوں نہ لے جائیں. میں نے پلاٹ ایک نیت سے خریدا ہے کہ اس کے تعمیر کر کے بیچنے کی قیمت یا ہو گیا. اگر بیچنے کی نیت سے خریدا ہے زکوٰۃ دو گے. احرام باندھنے کے بعد بچے نے میقات سے نکلنے کے پیشاب کر دیا, کوئی بات نہیں, بدل لو, دھو ڈالو, کیا ہو گیا. داڑھی پر کالا رنگ لگا سکتے ہیں, کالا تو نہیں لگا سکتے, باقی جو مرضی ہے لگا لو. کہتے بیوی کہتی ہے کالا لگاؤ, ٹھیک ہے, پر اس کا ارادہ یہی ہے تو اس کا حکم پورا کرو, تمہیں شریعت سے کیا تعلق ہے. ویسے مجھے تمہاری بیوی کی سمجھ نہیں آئی, اس کو تمہاری مردانگی کا پتہ تو ہے, کالی داڑھی سے کیا طاقت بڑھ جائے گی. یا تو وہ پاگل ہو گئی ہے یا لوگوں سے بچنا چاہتی ہے کہ تم نے بوڑھے سے شادی کیوں کی ہے, دیکھو اس کی تو سفید داڑھی ہے, تو وہ کہہ سکے بیچارہ نہیں میرا خاوند تو جوان ہے چاہے کچھ بھی نہ ہو. اگر کسی بوڑھی غیر محرم عورت کو کوئی جوان مرد کرسی پہ یا ویل چیئر پہ بٹھا کے طواف کرے, کوئی حرج نہیں, اللہ نیتوں کو جانتے ہیں. حج اور عمرے میں طواف زبان سے بھی نیت کریں, لبیک بعمرۃ. حضور نے حج کے لیے زبان سے بھی نیت فرمائی ہے, لبیک بحجۃ و عمرۃ. میں نے بینک میں 7 سال نوکری کی, اب چھوڑ دی. وہ تنخواہ تمہارے لیے حلال ہے, تم اپنی نوکری کی تنخواہ لیتے تھے, سود تھوڑا لیتے تھے تم. اچھا کیا کہ چھوڑ دی. مغرب اور عشاء کی نماز معمولی بارش میں جمع حنفی مسلک میں نہیں ہو سکتی. وتر 3 رکعت ہوتے ہیں حنفی مسلک میں, باقی ائمہ کے نزدیک ایک بھی ہے. بھائیوں کی جائیداد میں بہنوں کا حصہ نہیں ہوتا, ماں باپ کی جائیداد میں حصہ ہوتا ہے.
ماہواری کی حالت میں عورت مکے میں یا مدینے میں حرم کے اندر نہیں آ سکتی، باہر میدان میں بیٹھی رہے۔ عمرے کا تو چھوٹے حج کے برابر ثواب ہے، اور طواف کا ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہے۔ موزے پر مسا نہیں ہوتا، لیکن موزہ چمڑے کا ہو تو پھر مسا جائز ہے۔ میں نکاح نہیں پڑھاتا ہوں، نکاح یہاں بازون شرعی پڑھاتے ہیں۔ آپ کسی بھی عالم سے حرم میں نکاح پڑھوا لیں، یہاں ہمارے ساتھی بیٹھے، ان سے مل لیں، یہ بھی کسی کو کہہ دیں گے۔ ایک مولوی کہتا ہے کہ شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ ہر مہینے تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کرو اور پھر محفل میلاد بنائیں۔ بالکل غلط کہتا ہے۔ کون سی کتاب میں لکھا ہے شاہ ولی اللہ نے؟ اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہو۔ وہ جو ایک بہت بڑے محدث اور بہت بڑے موحد تھے، انعام باندھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھتے ہیں، وہ سنت الاحرام میں پڑھو تو ٹھیک ہے، نہ پڑھو تب بھی جائز ہے۔ میری والدہ کو 30 سال سے سایہ ہے، اس کو کیسے پتا ہے کہ سایہ ہے؟ یعنی دھوپ میں بیٹھی ہو تو سایہ ہو جاتا نہیں؟ آخر وجہ بتائیں۔ 30 سال گزر گئے سایہ کے ساتھ، اب مولوی صاحب سے مطلب پوچھنے آئی ہے۔ باقی بھی 10-20 سال گزر جائیں گے، بی کوئی سایہ وایا کوئی نہیں خام خواہ کے لیے۔ دیوار کے نیچے بیٹھو گی تو سایہ ہے، نہیں بیٹھو گی تو نہیں ہے۔ ایسے لوگوں نے بنا وہ سایہ ہے، اس پہ اثر ہے، اس کو جی ہوائی مخلوق نظر آتی، سب جھوٹ ہے۔ میں نے اہل کتاب لڑکی سے شادی کی ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، وہ مسلمان ہونا نہیں چاہتی، شادی ٹھیک ہے، نکاح ٹھیک ہے، آپ کا نہیں ہونا چاہتی نہ ہو۔ اہل کتاب لڑکی سے شادی جائز ہے۔ 2 مہینے ہو گئے اقامہ نہیں بن رہا تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو۔ عصر اور مغرب کے درمیان میں حنفی مسلک میں نماز نہ پڑھیں، کیونکہ ایک حدیث ہے کہ لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس۔ بہرحال اگر عورت حیض کے لیے دوائی استعمال کرتی ہے، حیض نہیں آ رہا تو ٹھیک ہے، آ گیا ہے تو پھر حیض ہے۔ احرام اتار دیا، حجامت نہیں کرائی، پھر کرائی بھی ہے کہ صرف مسئلہ پوچھنے آئے ہو؟ نہیں کرائی تو حجامت بھی کراؤ، سر منڈاؤ۔ حجامت کا معنی داڑھی منڈانا نہیں ہے، سر منڈواؤ اور ایک دم بھی ادا کرو۔ دوسرا عمرہ کیا جو مدینے سے ہے، تیسرا عمرہ سر منڈوانا بھول گئے، ماشاءاللہ بھول گیا تو ایک بکری دم پڑ گئی، پھر کبھی نہیں بھولیں گے آپ۔ کسی کو رشتہ داری میں احتلام ہو جائے اور زنا کی تہمت کا خطرہ، اچھا کسی رشتہ دار کے گھر میں ٹھہرا ہوا تھا، احتلام ہو گیا تو ٹھیک ہے، وہ تیمم بھی کر سکتا ہے، یعنی فتنے سے بچنے کے لیے، یا بعد میں نماز قضا کر لے۔ اگر عورت شرعی عذر کی وجہ سے پاکستان سے نیت نہیں کی، یہاں آ گئی، 5 دن کے بعد پاک ہوئی اور جیرانہ سے نیت کی، دم دینی پڑے گی، اس کو میقات سے نیت کر لینی چاہیے تھی۔ کاروبار میں پریشانی ہے، استغفار زیادہ پڑھیں۔ ایسا مسجد سے عمرہ ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے۔ بہرحال جو بھی کبوتر چوک یا کسی جگہ نمازیں پڑھتے ہیں، اگر اگلی صفیں نظر آ رہی ہیں تو نماز ہو جائے گی، نظر نہیں آ رہی ہیں تو نہیں ہوگی۔ عمرے میں حجر اسود کا بوسہ سنت ہے، باقی لڑائی جھگڑا نہ کرو۔ آپ کے والد کو 4 سال سے طبیعت خراب، اللہ شفا عطا فرمائے۔ جیرانہ سے عمرہ کرنا ضروری نہیں ہے، کریں تو کیا کر سکتے ہیں۔
پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، روحانی رکاوٹ آ رہی ہے۔ روحانی رکاوٹ کیا ہوتی ہے پہلے مجھے لکھ کے سمجھائیں، پھر میں علاج بتاؤں۔ بد نظری کا علاج کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہمارے گھر میں ہر وقت لڑائی ہوتی ہے، لا حول پڑھا کرو۔ مدینے سے احرام باندھ کے نیت کر کے نکلی کہ مجھے مکہ پہنچتے حیض نہ آیا تو میں ادا کروں گی، آ گیا تو نہیں کروں گی، راستے میں حیض آ گیا۔ بہرحال حنبلی مسلک میں آپ احرام کھول سکتی ہیں، کیونکہ ایک حدیث میں ہے کہ محلی ہے سو بستنی، میرا عمرہ وہاں تک ہے جہاں تک آپ نے مجھے نہ روکا، روک دیا تو پھر میں رک جاؤں گی۔ حنفی مسلک میں تو دم ہے، امام صاحب سے کوئی رعایت نہیں کرتے۔ اللہ اوپر ہے، یعنی آپ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو نیچے اٹھاتے ہیں یا یوں اٹھاتے ہیں؟ تو یوں کیوں اٹھاتے ہو؟ آخر اللہ اوپر ہے تو یوں اٹھاتے ہو۔ میں نے عمرہ کی اثر میں مشین پھروائی، 2 عمرے اور بھی کرنے ہیں۔ بہرحال اگر مشین سے بال کٹے ہیں تو ٹھیک ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ سورۃ الرحمن پڑھا کریں شادی کے لیے، حدیث ہے؟ نہیں، حدیث نہیں ہے، یہ بزرگوں کا تجربہ ہے اعمال قرآنی سے۔ جیسے فاتحہ شفا ہے، الرحمن بھی ارائس القرآن ہے۔ چنبل جلد کی بیماری، اللہ شفا عطا فرمائے۔ زمزم سے بڑا علاج میرا بھائی اور کیا ہو سکتا ہے؟ میں امریکہ میں آپ کا درس سن، اللہ پاک قبول فرمائے۔ بیٹی ربیہ کی طبیعت ٹھیک، اللہ ان کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ 4 عمرے کی ہے، صفا مروہ 7 پہ کرنے کے بجائے 14 مرتبہ کیا۔ بہرحال اللہ قبول فرمائے، آئندہ 7 ہی کیا کرو۔ بہرحال جس پانی سے حضور نے غسل کیا ہو یا پانی پیا ہو ہمارے لیے متبرک ہے۔